بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے عیب نکالنے کا خیال تیرے دل میں پیدا ہو تو اس کے اظہار سے تجھ کو تیرا یہ خیال روک دے کہ مجھ میں بھی تو کچھ عیب ہیں۔ ہم بھی کسی روز وہاں ہوں گے جہاں کوئی دستک نہ اشارہ نہ صدا جائے گی۔ اللہ تعالی قبر کی سختیوں سے ہمیں بچائے۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی عزت محبت سے زیادہ کی جاتی ہے۔ دیکھ ساقی کیسے بستا ہے عشق وجود میں، سلطنت میری ہے رگ رگ پر حکومت یار کی۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ پڑھنے لگی درود اگر دل کی دھڑکنیں، اس سے بڑا کوئی خدا کا کرم نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آنا ہے۔ تکلیف کے لمحے گناہوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ قبر وہ خالی مکان ہے جو صرف اچھے اعمال سے ہی آباد ہو سکتا ہے۔ مایوس کیوں ہو ذرا سی دیر پر، بھول گئے وہ تمہارا اللہ کون ہے۔ اللہ ماضی دیکھ کر نہیں، تڑپ دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ مجھ پر میرے گناہ ہنسے اور رو پڑے مدت بعد جب میں عبادت کے لیے گیا۔ لفظ خیالوں کا حق مار لیتے ہیں۔ آنکھوں میں پانی لیے مجھے گھورتا ہی رہا۔ وہ آئینے میں کھڑا شخص پریشان بہت تھا۔ محبت کو عشق اور عشق کو جب جنون ملا، مٹا کے سب کچھ تب جا کر مجھے سکون ملا۔ ہم جو انسانوں کی تہذیب لیے پھرتے ہیں، ہم سا وحشی کوئی جنگل کے درندوں میں نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہالت دل کی موت ہے اور دل کی زندگی علم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تجھے کسی ایسے دوست کی تلاش ہے جس میں کوئی کمی نہ ہو تو افسوس کہ تو زندگی بھر بلا دوست ہی رہے گا۔ جب سناٹا روح میں اتر جائے پھر رونقیں متاثر نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے کہ صبر کرو۔ اور بدنصیب ہے وہ شخص جس کی صحت اس کا ساتھ دے اور وہ اپنے رب کے حضور سجدہ نہ کرے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو جس کے بعد آپ تا عمر خاموش بددعاؤں کے گھیرے میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ جینے دیتی ہیں۔ معجزے ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ پر مکمل یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ پھر وہی ذریعے تمہیں تمہاری دعاؤں کی قبولیت تک لے جاتے ہیں۔ کسی کو خود مت چھوڑیں، جو جانا چاہے تو مت روکیں، جو پلٹ آئے تو اس کے لیے دروازہ کھلا رکھیں۔ یہ تیرے رب کی صفت ہے۔ نہ افسوس ہے تجھے صاحب، نہ کوئی شرمندگی ہے، گزر رہی ہے جو گناہوں میں یہ کیسی زندگی ہے۔ یہی بھید ہے زندگی کا، دل تنگ نہ کرو، بس اتنی سی بات ہے، جو ہے اسے قبول کرو، جو نہیں ہے اس کے خواب نہ دیکھو۔ کبھی کبھی دل کے ٹوٹنے کی آواز اتنی بے آواز ہوتی ہے کہ جو دل کے قریب ہوتے ہیں
وہ بھی نہیں سن پاتے، لیکن جو ذات شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ خوب جانتا ہے۔ وہ تو دل میں اٹھنے والے درد کو بھی جانتا ہے، تمہارے قرب کو بھی جانتا ہے، بس اسی کو پکارو، خالص اسی کے بن کر۔ توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو ایڑیوں سے زمزم نکلوا دیتا ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملا دیتا ہے، جو شدید طوفان میں کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو پھر کیا تم اپنے رب پر توکل نہیں کرو گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ جب انسان کی تکلیف حد سے بڑھ جائے تو وہ آنسوؤں کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو در حقیقت ایسی پراسرار کتاب ہوتے ہیں جس کو چاہ کر بھی کوئی دوسرا انسان پڑھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اپنے دل کی بات اپنے اللہ سے کیجیے۔ انسان بہت تلخ بات کرتا ہے، لیکن حیرت ہے کہ وہ کسی کی ذرا سی تلخ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت طنز کرتا ہے، لیکن طنز کا ایک تیر بھی نہیں سہ پاتا۔ برداشت کیا کیجیے، کوئی بھی عقل کل نہیں۔ دلیل زندہ مت رکھیے، انسان کو مرنے سے بچا لیجیے۔ انسان ضروری ہے، دلیل ضروری نہیں۔ دماغ علم حاصل کرتا ہے تو بولنے لگ پڑتا ہے، علم دل میں اترتا ہے تو چپ لگ جاتی ہے۔ کوئی کتنی ہی ناانصافی کر لے، آخر میں انصاف تو اسی ذات نے کرنا ہے۔ اپنے دکھ بڑھ جائیں تو کسی اور کے دکھ سن کر اسے تسلی دیا کرو۔ اللہ تمہارے برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا جو بے انتہا صبر کے ساتھ بار بار مانگی گئی ہوں۔ کسی کو رب سے سب چاہیے، کسی کو رب سے بس رب چاہیے۔ میری ذات گناہ گار سہی، میرا رب بھی تو کریم ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کبھی تنہائی محسوس نہ کریں، کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ دل قلندر ہو تو انسان ستاروں سے بلند، افسری جاہ و حشم دولت و شہرت کیا ہے۔ زندگی حیا کا مرکز ہے، ایمان کی بے پردگی یہاں چلتی نہیں۔ بادشاہ وقت کے آگے، لوگ بادشاہ کے آگے، جھکا ہر جگہ وہ جو نہ جھکا کبھی خدا کے آگے۔ مخلوق خدا جب کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنا عبادت نہیں ہوتی۔ سمجھو پہلے ہی سے دنیا کو مسافر خانہ، جیو اس طرح کہ مرنا تمہیں دشوار نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا، میں دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جو دین کی تبلیغ میں بہت مددگار ثابت ہو۔ آپ نے فرمایا، کوشش کرنا کہ دین کی تبلیغ کے لیے
تمہیں اپنی زبان استعمال نہ کرنی پڑے۔ مومن ترازو کے پلڑے کی طرح ہے، جتنا اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنی اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، راحت چاہتے ہو تو شکوے سے باز آ جاؤ۔ گناہ کی صورت میں مومن کا دل خوف زدہ ہو جاتا ہے، توبہ کی صورت میں زبان سے اعتراف کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنو اور تم بہت کچھ سیکھ لو گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہمارا اور رحمان کے عرش کا کتنا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا، ایک آواز دینے کا جو سچے دل سے نکلی ہو۔ جس کو میں کی ہوا لگی اسے پھر نہ دوا لگی نہ دعا لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم فقراء میں بیٹھا کرو، عاجزی سیکھو گے۔ ناپختہ عقیدے چھوٹے برتن کی طرح جلد گرم ہو جاتے ہیں۔ وہ جذبہ جس کا تعلق تیرے ذہن سے نہ ہو بے معنی ہے، اور جذبے سے خالی ذہن وہ بھی بے معنی ہے۔ سب سے پیار کرو، صرف چند لوگوں پر بھروسہ کرو، اور غلط کسی کے ساتھ بھی مت کرو۔ علم کی طلب میں شرم مناسب نہیں، جہالت شرم سے بدتر ہے۔ ان لوگوں کے قریب رہا کرو جن لوگوں کے قریب رہنے سے تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہو۔ تو نظارے کی فکر نہ کر، کیونکہ جب نظر بدل جاتی ہے تو نظارہ خود بدل جاتا ہے۔ میرے مالک رب کل جہاں، میرے مہرباں میرے آشنا، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، اس کن سے مجھے نواز دے۔ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پڑھ، صفے تو سب بچھی ہیں، عشق والوں میں بیٹھ جا۔ من کی مسجد میں رہتا ہے ہر پل اس کا آنا جانا، اپنے اندر کوئی نہ جھانکے، باہر ڈھونڈے سارا زمانہ۔ مجھ کو خواہش ہی ڈھونڈنے کی نہ تھی، مجھ میں موجود رہا خدا میرا۔ تو کعبے تک گیا ہے اور میں کعبے کے مالک تک، رسائی دے کے باعث کہاں تیری کہاں میری۔ مالک تیری رضا رہے اور تو ہی تو رہے، باقی نہ میں رہوں اور نہ میری آرزو رہے۔ سب سے خوبصورت اور صاف زبان رویوں کی ہوتی ہے، کچھ کہنا سننا بھی نہیں پڑتا اور ساری بات بھی سمجھ لگ جاتی ہے۔ فاصلے کبھی رشتے الگ نہیں کرتے اور نزدیکیاں کبھی رشتے نہیں بناتی۔ اگر احساس سچے اور پرخلوص ہو تو رشتہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ضرور ہوتے ہیں۔ احساس کی قندیل سے روشن ہو جس کا دل، اسے کبھی جگنوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رومی فرماتے ہیں، زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ تم انسان ہو، تم ہر چیز کو نظر انداز کر سکتے ہو، تم بھول بھی جاتے ہو، لیکن وہ تمہارا خدا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ جو بھی تم کچھ کرتے ہو وہ اللہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتا، اور وہ یعنی اللہ کچھ بھی بھولنے والا نہیں ہے۔ غیبت کرنا چھوڑ دو، دوسروں کی برائیاں کرنا چھوڑ دو، دوسروں کا تذکرہ کرنا چھوڑ دو، تو پھر دیکھنا تھوڑا سا عمل بھی تمہیں بہت نفع دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے بزرگی اور عزت کے مالک، میرے دل کو ایمان، خوف اور شوق سے پر کر دے، میرے لیے اپنی حضوری محبوب بنا،
اور میرے لیے اپنی ملاقات کو خوشی، کشادگی اور فخر اور عزت کا ذریعہ بنا۔ آپ فرماتے ہیں، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہوا ہے؟ خوف کی سوچ کی الجھن سے باہر نکلو، حرم میں داخل ہونے کا دروازہ تمہارے اندر ہے۔ اللہ کی طلب رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس کافر ہے۔ سورہ یوسف مثال ہے۔ اللہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ اپنے دل کی طرف دیکھ، کیا کبھی یہ فارغ بھی ہوا؟ ہمیشہ ماضی اور مستقبل میں مصروف رہتا ہے۔ ماضی سے عبرت حاصل کر، مستقبل کی پرواہ مت کر اور حال کو ضائع مت کر۔ جب تک کوئی چیز اپنی ہستی فنا نہیں کرتی، کسی دوسری چیز میں جذب نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی مصیبت کو اگرچہ کانٹا چبھنے کی ہو، برا مت جان، شکوہ مت کر، منہ مت کھول۔ ہر مصیبت کی آغوش میں کم از کم 4 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں: بخشش ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے یا عبرت ہوتی ہے۔ نفس کو بے آرام اور ذلیل رکھنا ہی تو جہاد اکبر ہے۔ اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ نفس کو ہرانے کے صرف 2 ہی مقام ہیں: رات کو جاگنا اور دن کو خاموش رہنا۔ نہ غصے کا کوئی حل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ۔ بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈال لی جائے اور خاموش رہا جائے۔ چنے ہوئے کاموں کے لیے چنے ہوئے بندے ہی مامور کیے جاتے ہیں، ہر کوئی نہیں۔ اور چنے ہوئے بندوں کی عمدہ خصلت یہ ہوتی ہے کہ جب تک وہ اپنے کام کو، جس کے لیے انہیں چنا جاتا ہے، نہایت خوش اسلوبی سے پورا نہیں کر لیتے، کبھی آرام نہیں کرتے اور نہ ہی اس کام کے سوا کسی اور کام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا۔ برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کی تہ میں عام نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی۔ اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ ہر تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ جب تک کوئی اپنی تباہی کے اسباب آپ پیدا نہیں کرتا، اللہ اسے کبھی تباہ نہیں کرتا یا کسی پر بھی تباہی نازل نہیں فرماتا۔ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کینہ، بغض، کدورت، نفرت، دشمنی، مخالفت یا رنجش رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سے نکل جاتا ہے اور علم بھی وہاں نہیں رہتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو آئینے کی مانند چمکا کر رکھا جائے۔ اللہ کا ولی شکل و صورت کا کیسا ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو ایک عجب نامعلوم سی کشش محسوس ہوگی۔ انسان بھوکے پیٹ بہت لگن سے عبادت کرتا ہے۔ جب انسان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کے دل میں گداز پیدا ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رب تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال و زر کی کوئی وقعت نہیں، کیونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا نہیں فرماتا۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہی فرمان ہے: میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو انعام پاؤ گے، سرکشی کرو گے تو مجھے قہار اور جبار پاؤ گے۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو 2 پروں کی مانند استعمال کر لیں
تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ جو کہیں کر، جو کہیں کہہ، جدھر کہیں جا، جہاں رکھیں رہ، تیری اپنی کوئی مرضی نہیں، ان کی مرضی ہی تیری مرضی ہے، جس حال میں بھی تجھے رکھیں راضی رہ۔ اپنی گفتگو کو اپنے اعمال میں شمار کرو۔ زبان سے بہت سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں۔ جو بھی بولو سوچ سمجھ کر بولو۔ جس آدمی کا بول خراب ہو جاتا ہے اس کا نصیب خراب ہو جاتا ہے۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے طریقے کی نقل کر لی، خواہ وہ کسی بھی حصے ہی کی کیوں نہ ہو، وہ رب کے قریب ہو گیا اور کامیابی پا گیا۔ تیری دل کی دنیا میں ایک ایسا ہسپتال قائم ہونا ضروری ہے جس میں کہ جو بھی بیمار چاہے اور جب چاہے بلا روک ٹوک داخل ہو جائے۔ جس ہسپتال میں اللہ کی بیمار اور نادار مخلوق ہر وقت ہر حال میں بلا جھجک داخل ہو کر مدد حاصل کر سکے۔ باتیں بند کر دو، ذکر جاری کرو۔ ذکر باتوں کی کمی کو پورا کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی بات ذکر کی کمی کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ باتیں کیسی بھی ہوں کافی نہیں، بات کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ عمل دین کی وہ خاموش تبلیغ ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا۔ مخلوق کی طرف نہیں، خالق کی طرف متوجہ ہو۔ خالق تیری طرف متوجہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اپنے اندر کا جائزہ لے، تو کیا کہہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز اوجھل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرا کرو۔ واہیات چیزوں سے باز رہا کرو، شرمایا کرو، خرافات میں مشغول مت رہا کرو۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ مزہ دیتی ہیں زندگی کی ٹھوکریں ان کو جنہیں نام خدا لے کر سنبھل جانے کی عادت ہو۔ الہی پناہ مانگتا ہوں اس آنکھ سے جو تجھے نہ ڈھونڈے، اور اس دل سے جو تجھے نہ پائے۔ بزرگی کا نام ہے خود کو بھلا دینا۔ اللہ کا دوست کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ میں اللہ کا ایک عام بندہ ہوں، سیدھا سادہ مسلمان اور گناہگار بھی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ مقام شیخ بہت بلند ہے، میں اس مقام کا امیدوار بھی نہیں۔ مناصب و مراتب اور مقام اور درجات میری منزل نہیں۔ جہاں محبت ہو عزت نہ ہو، وہاں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ جہاں محبت نہ ہو عزت ہو، وہاں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا ہے۔ جب دل حکمت سے خالی ہو تو جسم کی لمبائی اور چوڑائی بیکار ہوتی ہے۔ اس اللہ کی راہ میں روزی کی فکر حرام ہے، تو رزق کی تلاش میں کہیں مت جا، رزق تیری تلاش میں ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق ہر ایک کا اپنا تعلق ہوتا ہے، اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ بندہ پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا اور کسی کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے،
لہٰذا میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ مجھے غریبوں میں تلاش کرو، کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی بات بھی ایک صدقہ ہے۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ نفس کی خواہش اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ برے کام سے پشیمانی توبہ ہے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو لوگوں سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں اسے پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اس نے گویا ایک درگور انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے وہ انگارے جمع کر رہا ہے۔ تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد کو توڑتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر دشمن مسلط کر دیتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش اعظم کانپ اٹھتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ صبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے۔ جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا طعنہ دے وہ اس گناہ کا مرتکب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں۔ نیک دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والے کی دکان کہ کچھ فائدہ نہ بھی ہو تو خوشبو تو ضرور آئے گی، اور برا دوست ایسے ہے جیسے بھٹی کی آگ، نہ لگے تب بھی دھوئیں سے کپڑے ضرور خراب ہوں گے۔ غریبوں کے ساتھ دوستی رکھ اور امیروں کی مجلس سے ڈر۔ جو شخص علم کی تلاش میں نکلا وہ اپنی واپسی تک گویا اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلتا ہے۔ ایک عالم شخص شیطان کے لیے 1000 عابد سے سخت ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر، کیونکہ عالم انبیاء کا وارث ہے، اور انبیاء کی میراث نہ دنیا تھی نہ درہم، بلکہ ان کی میراث علم تھا۔
بس جس نے وہ علم حاصل کیا اس نے بہت حاصل کیا۔ علم تو اللہ کا